استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ جو عزاداری کا شرف اور توفیق و سعادت خدا بند عالم نے عطا فرمائی، ہماری تمام کوتاہیوں، تقصیروں، کمیوں، نالائقیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا بند عالم اس مختصر سے، حقیر سے، ناچیز سے تحفے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عزاداران سید الشہداء صلوات اللہ السلام علیہ میں شمار فرمائے، اور خدا بند عالم ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک اہل بیت کے عزاداروں میں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں، ان کا غم منانے والوں میں شامل فرمائے، اور کل میدان قیامت میں اہل بیت کے زمرے میں، اہل بیت کے ساتھ، ان کے عزاداروں، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہم سب کو وقت احتضار، موت کے وقت امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ان کی شفاعت، ان کی سفارش، اور قبر میں ان کی زیارت، اور موت سے لے کر کے برزخ تک، برزخ سے لے کر کے محشر تک ہر قدم پر ان کی عنایتیں، ان کی سفارشات، ان کی شفاعتیں ہمیں نصیب ہوں، اور یہ سارے مرحلے آسانی کے ساتھ تمام عزاداروں کے گزر جائیں، اور کسی ایک مرحلے میں بھی، کسی ایک منزل ہوئے عزاداروں کو کسی طرح کی تکلیف اور درد و غم کا احساس نہ ہو۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہماری اس عزاداری کا اجر اور اس کا ثواب خوشنودی لمحۂ مبارک حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام قرار دے، اور ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب ہماری طرف سے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن حسن عسکری خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف نصیب فرما ہو۔ جو بھی اس وقت عزاداری ہوئی ہے، جو مجلسیں ہوئی ہیں، جو ماتم ہوئے ہیں، جو سینہ زنی ہوئی ہے، جو جس میں جس طرح کی خدمت کی عزاداری کے تعلق سے، کوئی بھی جس نے خدمت کی ہو، پروردگار وہ ساری خدمت قبول، اور ہمیں کہ ان کا جو بھی اجر ہے، جو بھی اجر و ثواب ہے، اس پورے عزاداری کا جو بھی ثواب ہے، پر ہم وہ سارا اجر و ثواب ولی عصر حضرت حجت بن حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ، فرزند امام حسین، وارث غم حسین کی خدمت میں نذر کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں قبول درخواست کرتے ہیں کہ اس عظیم ترین بارگاہ میں
ہمارا یہ ناچیز ہدیہ قبول ہو، اور امام وقت کی عنایتیں ہم سب کے شامل حال ہو، اور آئندہ سال ہمیں امام وقت کے ساتھ ان کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے، اور امام مس کے ساتھ سینہ زنی اور ماتم و گریہ زاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور کچھ مجلسیں ایسی بھی نصیب فرمائے جس میں بالائے منبر امام وقت علیہ السلام تشریف فرما ہو، اور زیر منبر ہم ان کے بیانات سے منور ہو رہے ہوں، روشن ہو رہے ہوں، استفادہ کر رہے ہوں، اپنے دل و دماغ، فکر و نظر کو ان کے مزاج کے مطابق ڈھال رہے ہوں۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ 2 مہینہ 8 دن امام حسین علیہ السلام کے مجلس سے کلاسز ہوئی۔ اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، مختلف سبجیکٹ پڑھائے گئے، مختلف باتیں بیان کی گئیں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ ہمیں اس امتحان کے اور اس کلاس کے اور اس درس کے اور اس یونیورسٹی کے نتائج کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور چونکہ یہ آنے والے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین حضرت امام جعفر صدیق علیہ السلام کے روز ولادت سے منسوب ہے، لہذا ان بزرگوار شخصیتوں کے تعلق سے ہمیں اب اپنی زندگی کا پروگرام معین و مکمل کرنا ہے۔ اب ہمیں دنیا والوں تک تعلیمات اسلامی کو پہنچانا ہے، اور دنیا کو اس تعلیمات سے آشنا کرنا ہے، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بلند ترین درجات پر پہنچانا ہے۔ آپ نے اس ایام اعظام میں دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کس بلند ترین درجے پر فائز ہیں، کس عظیم منزلت پر فائز ہیں، کہ تمام دشمنوں کی کوششوں کے باوجود، سازشوں کے باوجود، فتووں کے باوجود، تہمتوں کے باوجود، عظمت امام حسین علیہ السلام اور عظمت شہدائے کربلا میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، بلکہ یہ روز بروز عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حسین کا غم پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ گویا اس کو پابندیوں سے تم جتنی بھی پابندیاں عائد کرو گے، اتنا ہی زیادہ یہ غم اور زیادہ پھیلے گا، اور زیادہ پھیلے گا، اور زیادہ پھیلے گا۔ اب ہمیں اس پڑھے ہوئے درس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے جو درس پڑھے تھے، فداکاری کا درس، جانثاری کا درس، تقوی و پرہیزگاری کا درس، اور امام وقت کی فرما برداری کا درس۔ کربلا کے پورے میدان میں اور پورے واقعے میں جو چیز نمایاں ہے، یہ سبھی چیز نمایاں، وہ اصحاب امام حسین کی امام وقت کی فرما برداری ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی امام گزرے ہیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، ان میں کتنے ایسے واقعات مل جائیں گے جب اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا، ان کی خدمتوں میں جسارتیں کی، علیہ السلام کے اصحاب نے ان کے فیصلوں کی مخالفت کی، امام حسن کے اصحاب نے ان کے فیصلوں کو مخالفت، لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی خصوصیت ہے، ان لوگوں نے مخالفت تو درک، ان کی فکر میں بھی مخالفت امام حسین نہیں تھی۔ یہ زبان سے پہلے فکری طور پر امام حسین کے تابع تھے، اور ان کی فکر کو، اپنی فکر اور اپنے حقوق کو، اپنے حق، اپنی جان زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آج بھی ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور اسی فرما برداری ان کے درجے کو بلند ترین مقامات تک پہنچا دیا۔ اس چیز امام حسین کے اصحاب کو فضل سے منفرد کیا ہے، وہ امام وقت کی فرما برداری، بے چوں چرا فرما برداری، کسی ایک لمحے پر ایک مخالفت کی چیز نہیں ہے۔ جو امام حسین نے فرمایا، اصحاب نے وہی تسلیم کیا۔ اس فرما برداری کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ آج بزرگان، انبیاء، مرسلین کھڑے ہو کہتے ہیں، بی ابی انتم امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ بہرحال ہمیں اس درس کو آگے بڑھانا ہے، اور اب اپنی قوم کو ترقی کی منزل تک لے کے جانا ہے۔ مجلسیں ہو گئیں، شب بیداریاں تمام ہو گئیں، اب کچھ دنوں کے بعد اسکول بھی کھلنے والے ہیں،
یونیورسٹی بھی کھلنے والی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پوری توجہ سے دروس پر لگا دیں، تعلیم پر لگا دیں، اور ہم اس طرح سے تعلیم پر لگائیں اور اتنا زیادہ اپنے بچوں میں علم کا جذبہ پیدا کریں کہ قوم کو یہ پتہ چلے، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ وہ لوگ جو عزاداری میں پیش ہیں، سینہ زنی میں پیش ہیں، غم میں پیش ہیں، وہ علم کے میدان میں، ترقی کے میدان میں، ادب کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر ہمیں بہترین طریقے کا غم منانا آتا ہے اور مسلسل غم منانا آتا ہے تو ہمیں بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کرنا بھی آتا ہے، ہمیں بہترین اخلاق بھی آتا ہے۔ اب اس پڑھے ہوئے درس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اخلاقیات کا مسئلہ ہے، لوگوں کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہے۔ ہم کس طرح سے اپنی قوم میں جذبے کو پیدا کریں، سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے ساتھ ساتھ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی فکر میں اتارنے کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت نہیں، رسول اللہ کے اسوے سے بہتر کوئی اسوہ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اسوہ رسول پر آگے بڑھے گا وہ یقیناً ترقی کی منزل پر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بند عالم نے جو چیزیں دیں اس میں کیا فرمایا؟ میں دو چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو قرآن نے فرمایا۔ ایک فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر اللہ نے آپ کو وہ تعلیم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ، اللہ پر آپ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ خدا بند عالم نے اس تعلیم کو اپنے عظیم ترین فضل سے شمار کیا ہے کہ خدا بند عالم کا فضل یہ ہے کہ آپ کو تعلیم دی، اور یہ انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کی بہت سے خصوصیات ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن دو خصوصیات ہیں، ایک تعلیم، ایک اخلاق۔ اسی تعلیم نے اور اسی اخلاق نے کل کے لوگوں کو بلند ترین درجے تک پہنچایا تھا۔ آج بھی یہی دو چیزیں ہیں جو دنیا والوں کو ترقی کے راستے پتہ کر سکتی ہیں۔ ہم سے بہتر عزاداروں سے بڑھ کر کے، سینہ گزاروں سے بڑھ کر کے کون ہے جس کو یہ حق حاصل ہے کہ پیغمبر کی تعلیمی روش پر چلے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی روش پر چلے؟ ہمیں اس پر ان دونوں روش کو اختیار کرنا ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی ہم کو بہت آگے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے، اتنا آگے جانا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم سب سے آگے رہیں۔ خدا بند عالم ہمارے مراجع کو، ہمارے بزرگوں کو، دین کے رہبروں کو سلامت رکھے، طول عمر عطا کرے، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت عطا کرے، رنج و غم و الم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرمائے، اور ہمیں ان کی قدر و قیمت، عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ آغا ثانی مدّ ذل العلی نے بارہا ہندوستان سے جانے والے زائرین سے یہی فرمایا ہے۔ میں روزانہ نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد تمام مومنین دعا کرتا ہوں، خاص کر ہندوستان کے مومن خاص طور سے دعا، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں لیکن ہندوستان کے مومنین کے لیے خاص طور سے دعا کرتا ہوں، اور آپ میرا سلام ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میری خواہش یہ کہ میں ہندوستان کے شیعوں کو، عزاداروں کو، ماتمداروں کو نہ صرف تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو تعلیم کے میدان میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تعلیم کے میدان کو سب سے آگے، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر شیعہ ہو، سب سے بڑا انجینئر شیعہ ہو، سب سے بڑا IT کا شیعہ ہو۔ علم کے میدان میں یہ کارواں سالاری، یہ سپہ سالاری، یہ رہبری شیعوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، جیسے کل امام صادق علیہ السلام کے دور میں تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرماتا ہے کہ کسی شہر میں 1,00,000 لوگ رہتے ہیں اور ان میں صرف ایک شیعہ ہے، تو اس وقت تک وہ میرا شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقوی و پرہیزگاری میں، دینداری اور اخلاق میں
ان اخلاق سے برتر نہ ہو۔ تو اگر ہم واقعی ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنے شیعہ ہونے کا ایک تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے جوانوں کو علم کے میدان پہ لانے کے لیے۔ آج کا زمانہ آ چکا ہے، اسکول کھلیں گے، کالجز کھلیں گے، امتحانات ہوں گے۔ اب ہمیں یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم نے اتنے دن تک پڑھا نہیں۔ محنت کریں۔ بہانہ بنا لینا جواں مردوں کا کام نہیں ہے، بہادروں کا کام نہیں ہے۔ بہانہ وہ بناتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں، جو میدان میں اترنا نہیں جانتے، جنہیں فن نہیں آتا۔ جو مرد ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ بہانے نہیں تلاش کرتے، بلکہ وہ بہانوں سے اوپر اٹھ کر کے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور اپنی ہمت سے اپنے کام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہانے کس کے پاس نہیں ہیں؟ مشکلات کس کے پاس نہیں ہیں؟ سب کے پاس مشکلات ہیں۔ مشکلات کی شکایت کرنے سے مشکلات حل نہیں ہوگی، مشکلات کا مقابلہ کرنے سے مشکلات حل ہوگی۔ ہمارے جوانوں میں، ہمارے بچوں میں صلاحیتیں ہیں۔ یہ واقعین ہیرے ہیں، یہ واقعین ہیرے، ان ہیروں کو تراشنے کی ضرورت ہے، ان ہیروں کو سر پر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ اس زمانے میں اتنا تعلیم پر زور دیا، اتنا تعلیم، اس زمانے کی وجہ تعلیم بہت محدود تھی، بہت محدود تھی، بہت محدود تھی، انگلیوں پر گنے چنے ہوئے افراد تھے۔ اتنا تعلیم کو اہمیت دی کہ اگر کوئی قیدی آتا تھا جو مسلمان کا دشمن ہوتا تھا، جو میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اگر وہ آزادی چاہتا تھا تو اس کی آزادی کے ساتھ پیسہ نہیں تھی، شرط ہے کہ تم چند لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس زمانے میں عورتیں مہر یہ رکھتی تھیں کہ تمہیں قرآن کی تعلیم دے دو۔ کتنا علم دوستی آگے بڑھ گئی تھی کہ لوگوں کو کتنی تمانت کی، عورتوں کی مہر یہ تھا، ہمیں زیور نہیں چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے، لاکھوں روپے نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، ہمارا مہر قرآن کریم کے سوروں کی تعلیم ہے۔ یہ جذبات عورتوں میں۔ آج لڑکیوں کی تعلیم کوئی مسئلہ اہم ہے ہمارے لیے، تو اس میدان ہم کو آگے بڑھنا ہے اور یہ تعلیم ہمیں آگے کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ دیکھو یہ نئے بچے تمہاری نئی نسل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو نئے زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے تعلیم دو، تربیت دو۔ چیلنجز کو سنبھالنے کی بات کرو، چیلنجز کو قبول کرنے کی بات کرو۔ آپ دنیا میں آپ کی جا کے دیکھ لیں، یہ روزمرہ کا تجربہ، اس کو آپ غور کر کے دیکھ، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ تاجر، وہ کارخانے والے، وہ فیکٹری والے جنہوں نے نئے زمانے کی ترقیوں کے ساتھ ہم آہنگی نہیں کی، اپنے کاروبار کو نئے زمانے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں جوڑا، وہ نقصان میں ہے۔ لیکن جنہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگی کی اور نئی ٹیکنالوجی کو اختیار کیا، اس کو سیکھا، اس کو پرکھا، اس کو استعمال کیا، وہ آج بھی اچھی حیثیت میں ہے۔ تو یہ جوان بھی اسی طرح کے ہیں۔ ہمیں ان کو نئی نسل کے اعتبار سے تربیت دینا ہے۔ کل 5 سال کے بعد ہونے والا، اس کی تربیت ابھی سے شروع کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روشن فکر ہو اور تعلیمات میں چیزوں پر نظر رکھیں۔ تو کوئی اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں اگر کوئی میرا جوان پڑھنے پر آمادہ نہ ہو تو میں چاہتا ہوں جوانوں کو مارا جائے تاکہ وہ تعلیم پر آمادہ ہو جائے۔ تو اس پر ضرورت ہماری اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں زور دیں، لیکن تعلیم اخلاق کے ساتھ، تعلیم دین کے ساتھ، تعلیم مذہب کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم کے میدان میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ خدا کو بھول جائیں، رسول کو بھول جائیں۔ وہ تعلیم جو ہمیں خدا سے دور کر دے،
وہ علم نہیں، جہالت ہے، وہ ترقی نہیں، وہ تنزلی ہے، کیونکہ خدا ایسی واضح حقیقت ہے اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ لہذا اس تعلیم میں ہمیں بچوں کو آمادہ کرنا چاہیے یہاں بچے پوری طرح سے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق سے ہوں۔ آج ہماری سوسائٹی میں جو مسائل ہیں، جو فیملی کے مسائل ہیں، جو روزمرہ کے جھگڑے ہیں، جھگڑے دولت کی بنیاد پر نہیں ہیں، فقر و فاقے کے جھگڑے کم ہیں، آج جھگڑے اخلاق کے ہیں، روش کے ہیں، رویے کے ہیں، بیہیویئر کے ہیں، زبان کے ہیں، لہجے کے ہیں۔ ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ ان سب کا تعلق اخلاق سے ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں عرض کرنا چاہتا، اسے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ غور کریں اور دیکھیں کہ دشمنی کے ماحول میں، زبردست جانی دشمنوں کے ماحول میں کس چیز نے پیغمبر کو کامیابی عطا کی؟ ان کے اخلاق نے، ان کے کردار نے۔ آج ہمیں یہ اخلاق سیکھنا۔ اخلاق خالی جھک کے سلام کر لینا نہیں ہے، خندہ پیشانی سے جواب دینا نہیں ہے۔ اخلاق یہ بھی کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا کسی جا کے پبلک جگہ پر نہ پھینکیں، ہم اپنے گھر کا گندا پانی کسی عمومی جگہ پر بہائیں نہیں۔ یہ بھی اخلاق آتا ہے۔ اخلاق صرف جھک کے سلام کر دینا تھوڑی، یہ بھی اخلاق ہے۔ خندہ پیشانی سے یہ بھی اخلاق ہے، گلے لگا لینا یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق ان باتوں منحصر نہیں ہے۔ اپنے گھر کی گندی نالی نکال کر کے سڑک پر بھیج دیں، میدان میں نکال دیں اور پورا میدان گندگی سے بھرا ہوا ہو اور اپنے گھر کو صاف رکھیں، کیا یہی اخلاق ہے؟ ہماری گندگی دوسروں کو اذیت پہنچائے اور ہم گھر میں چین سے سوئیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے، کسی فعل سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ ہم اپنا کوڑا پبلک کی جگہوں پر بھیجیں، کوڑا ہمارا ہے، ہم دوسروں کو اپنے کوڑے سے تکلیف کیوں پہنچائیں؟ ہمارے گھر کا گندا پانی دوسروں کی زمین پر کیوں بہے؟ اور آپ یہ بھی جانیں، اگر وہ زمین جس میں گندا پانی بہ رہا ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس پر گندا پانی پھینکنا بھی جائز ہے۔ یہ تصرف ہے، یہ غیر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے۔ یا زور زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بولے گا نہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ تو اپنے گھر کے بارش کے پرنالے کا صاف پانی دوسروں کی زمین پر بہاؤ۔ زمین کا استعمال اس پر گھر بنانا نہیں ہے کہ ہم نے گھر نہیں بنایا، زمین کا استعمال اس پر چلنا ہے، زمین کا استعمال اس پر کپڑے پھینکنا ہے، زمین اس پر پانی بہانا، یہ بھی اس زمین کا استعمال ہے۔ زمین اس پر سے قبضہ کر لینا نہیں ہے کہ ہم نے غیر کی زمین پر قبضہ کر لیا، یہ استعمال کرنا نہیں۔ اگر ہم غیر کی زمین پر گندا پانی بہا رہے ہیں، غیر کی زمین ہم کوڑا پھینک رہے ہیں، تو یہ بھی ہم اس کا غلط استعمال کر اس کے ہم جواب دہ ہوں گے، ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ یہ بھی اخلاق ہے، لیکن ہمارے یہ چیزیں اخلاقیات میں نہیں آتی۔ ہم اپنے گھروں کی آوازوں سے دوسروں کو ستاتے ہیں۔ اسلام یہ بھی جاتا ہے کہ اپنے گھر کی کھڑکی ایسے مت کھولو کہ دوسروں کی پردہ بے پردگی ہوتی ہو، ایسا مت گھر بناؤ کہ تمہاری کھڑکی دوسروں کے لیے بے پردگی کا سبب بنتی ہو۔ یہ اخلاقیات میں آتے ہیں، یہ تعلیمات میں آتے ہیں۔ ان چیزوں کو کون سمجھے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر ہم اپنی دیوار پر بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں اور جس زمین پر وضو کا پانی گر رہا ہے وہ ہماری زمین نہیں، تو اسلام نے وضو کے پانی کو دوسرے کے زمین پر گرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔
اسلام آپ دیکھیں کیا تعلیم دی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کو اسلام کے مزاج دیکھیں، اس کو ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ کتابوں کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے. ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کی ایک زمین تھی، اس کا پیڑ لگا ہوا تھا، اور اس زمین کے جانے کا راستہ ایک آدمی کے گھر سے تھا. اس زمانے میں گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے، ایسے بڑے بڑے گھر نہیں ہوا کرتے تھے. اس کی شادی ہوئی تھی، اب اپنے اہلیہ کے ساتھ رہ رہا تھا. یہ صاحب جن کی زمین تھی ادھر کا راستہ ادھر سے تھا، یہ جب ان کا دل چاہے چلے جائیں، جب دل چاہے چلے. تو اس نے آگے شکایت کی، بھئی آپ کو میں آنے سے منع نہیں کرتا، آپ تشریف لائیں، لیکن ایک وقت معین کر لیں. آپ کس وقت آئیں گے؟ ہم اس وقت اپنا لحاظ کریں گے. ایک چھوٹا سا گھر ہے، کہتے وہی گھر تھا، اس میں کوئی کمرے ومرے تو تھے نہیں، اسے وہی رہتے تھے. کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت معین کر لیں تاکہ ہم کہہ لیں کہ نہیں میرا جب دل چاہے گا آؤں گا. کہ اچھا ٹھیک ہے، کم از کم آپ آنے سے پہلے دق الباب کر لیں، کھکار لیں، آواز دے لیں، بسم اللہ کہہ لیں یا اللہ کہہ لیں. تو ہم لوگ معلوم کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، ہمارے اہلیہ کا سر کھلائے نہیں کھلائے. کیا کہتے ہیں آپ چلے آ رہے ہیں، آپ ہم منع نہیں کرتے، آپ تشریف لائیں یا وقت معین کر لیں، یا آنے سے پہلے ہم کو بتا دیں، بسم اللہ کہہ لیں، دروازہ کھٹکھٹا لیں، تھکم احتیاط تو کر لیں، آوازات کر نہیں. میرا گھر زمین ہے، میں جب دل چاہوں گا. بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، انہوں نے منع کہا نہیں نہیں، میری زمین ہے، میرا راستہ ہے، میں آؤں گا. کہ بھائی یہ درخت اس کو بیچ دیں. کہ نہیں بیچوں گا. کہ میں اس درخت کے بدلے میں جنت میں تم کو درخت دے دوں گا، تم یہ درخت بیچ دو اور جنت میں تمہیں درخت دے، تمہارے لیے جنت لکھ دے، اس درخت کے بغیر تم کو جنت مل جائے گی. اس درخت کے بدلے میں تم کو ایک جنت مل جائے گی. میں تم کو درخت کے بدلے میں جنت، ایک درخت نہیں کئی درخت کے پیغمبر نے بات کی، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، لیکن صاحب تیار نہیں ہوئے. کہا نہیں، مجھے نہ جنت تک صحیح، زمین میری ہے، پیڑ میرا ہے، میں جب دل چاہ آؤں گا. میں نہ کھٹکھٹاؤں گا، نہ آواز دوں گا، نہ وقت دوں گا. پیغمبر نے آواز دی، اس درخت کو اٹھا کر پھر اللہ اسلام میں نہ نقصان پہنچانے کے لیے ذرا ورا ذرا پیسہ ایک دم کھڑ کے پھینک دیا. کہ ایک حد تک چیز ہوتی ہے. تمہاری زمین اس کا مطلب ہے دوسرے کو جو اذیت دینا چاہتے ہو. آج کتنے ہم کو ملیں گے جن کے گھر کا گندا پانی دوسروں کی زمین پر بہ رہا ہے، اور اس گندے پانی سے پورے ماحول کی گندگی پھیلے کی، کوڑا کرکٹ دوسروں گھر میں گر رہا ہے. آج ہمارے گھر کا زمین مکان تعمیر ہوتا ہے، ہم اپنے تعمیری چیزوں کو دوسرے کی زمین پر رکھتے کیا نہیں. شرط ہے کہ ہم زمین کو بجری اینٹا گرانے سے پہلے صاحب زمین سے کیا ہم آپ کی زمین کو استعمال کر سکتے ہیں. زور زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے کوئی چھوٹا معمولی انسان ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو جا کے پوچھیں. آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے. میں اکثر ایک قصہ سنا ہوں، اخلاقیات کی باتیں، کیسے کیسے لوگ تھے. آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی سیستانی مدثر اللہ علیہ کے وکیل ہیں، حضرت حجت اللہ ورسمی آغائے سید جواد شہرستانی، خدا ان کو سلامت رکھے. بڑے عظیم الشان انسان ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے ہی خیال کرنے والے. ہندوستان تشریف لائے تھے. ان کے ساتھ دو عظیم بزرگ علماء تھے، ایک آغائے گل پائگانی تھے ہاشمی، اور ایک آغائے سید رضی. دونوں بڑے بزرگ علماء آیت اللہ تھے. آگرہ میں مزار شہید پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آیت اللہ
گل پائے گا ہاشمی گل پائے گا جمالوں کو واش روم جانے کی ضرورت پڑے، وہ جوتا پہنوں کو چپل چاہیے تھے کہ میں جا رہا ہوں وہاں کہاں جوتا اتاروں گا تو چپل کوئی مل جائے، تو آیت اللہ سرزی نے کہا جاؤ کہ میری چپل پہن لو لیکن 5-10 منٹ میں چلے آنا، 5-10 منٹ میں آپ چپل میری پہن سکتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ کوئی جائز نہیں چلے۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، اب وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی چپل استعمال کرنے کی اجازت مجھے 5 سے 10 منٹ کی دی ہے، اگر وہاں مجھے اس سے زیادہ وقت لگ گیا تو میں 11ویں منٹ میں کیا کروں گا؟ چپل اتار دوں، ننگے پیر کھڑا رہوں؟ کیونکہ آپ کی اجازت صرف 10 منٹ تک کی ہے، اس سے بعد کی اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ دوست تھے، چاہنے والے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، کہ نہیں آپ نے یہ چپل آپ کی ہے، میں آپ کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور آپ نے اجازت مجھے 10 کی دی ہے، 11ویں میں کیا نہیں ہے، لہذا میں نہیں، ڈر لگ رہا ہے میں جاؤں مجھے دیر لگ جائے وضو کرنے میں، واش روم میں دیر لگ جائے، میں کیا کہوں جب کہ اچھا بھائی جاؤ، جب تک تمہیں ضرورت ہو اس وقت تک چپل، اس وقت وہ شخص آگے گیا، اسے کہتے ہیں اخلاق، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں پرہیزگاری۔ جب یہ چیزیں ہمارے کیا رائج ہو جائیں تو آپ یقین جانیں ہماری دنیا بدل جائے گی۔ آج ہم کس طرح سے بنا لیتے ہیں، میں تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا، دیوار ہماری ہے، چھجا ہم نے دوسروں کی زمین پر بنا لیا ہے، ہم نے اپنا دروازہ دوسروں کی زمین میں کھول دیا ہے تاکہ کل جب وہ زمین ہوتا ہے کہ وہ 4 فٹ زمین چھوڑ دے اور یہ زمین پھر ہمارے قبضے ہو جائے، جب وہ زمین ہم نے آخر بارڈر تک اپنی زمین والی تو دوسرے کی زمین پر ہم کس بنیاد پہ کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ کھولنا ہے تو اجازت لے کے کھولیں، پرمیشن لے کے کھولیں، ان کو بتا کے کھولیں۔ یہ معمولی اخلاقیات ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کی کلید ہے، پیغمبر نے یہی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں، اہل بیت نے یہی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں کہ دیکھو لوگوں کا دل اخلاقیات سے جیتو، جھوٹ مت بولو، دوسروں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، ہر ایک کا خیال رکھو۔ اگر آج ہم اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ولادت پر اور ان کے فرزندیز امام صادق علیہ روز ولادت پر یہ اخلاقیات کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں کہ پیغمبر نے کیسے اخلاق سکھایا ہے، تو کیا یہ ہماری ترقی سمجھے؟ کیا آپ سچ بتائیں اس سے ہمارا سوسائٹی بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہمیں ترقی کے راستے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ہماری صورتحال اچھی بنے گی؟ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ جس ہندوستان میں رہتے ہیں وہ محلہ جس میں گندگی ہو، جس میں بدنظمی ہو، جس میں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہو، جس کی نالیاں گندی ہو، وہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کہ یہ ہماری بد اخلاقی اسلام کی بدنامی کا سبب نہیں ہے کیا؟ جہاں غیر قانونی کا نہیں، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا اس روش کو، اس تعصب کہ وہ محلہ جہاں صفائی ہوگی، جہاں ستھرائی ہوگی، جہاں کی نالیاں صاف ہوگی، جہاں کوئی گندگی نہیں، سب چیزیں یہ مسلمانوں کو، تو کیا ہم اپنے آپ کو گندگی سے پہچانیں یا اپنے کو صفائی سے پہچانیں؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم کس چیز کو اختیار کریں۔ ہم ان چیزوں کو اختیار کر کے اسلام کو خوشنام بھی کر سکتے ہیں اور ترک کر کے اسلام کو بدنام بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ وفات روز ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم کچھ ایسی روش اختیار کریں گے جو اسلام کی خوشنامی کا سبب ہو، رسول کی خوشی کا سبب ہو، اور ان کے فرزند عزیز کی خوشی کا سبب ہو۔ خدا ہم سب کو اس روز مقدس کے بہترین سعادت نصیب فرمائے، اور خدا سے دعا ہے کہ پیغمبر اکرم کے حق کا واسطہ عظمتوں کا ہوتا ہے، ہم ان کے اخلاق سے مزین فرمائے، آراستہ فرمائے، اور ہمیں ان کے اخلاق کا ترجمان قرار دے، اور ایسا کام کریں
کل جب میدان قیامت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو ہمارے اخلاق ان کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بنے، اور جب ظہور ہو تو ان کے فرزند کے لبوں پر بھی ہم مسکراہٹ کا سب ہمارے امام بنے۔ خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے، امام وقت کے ظہور میں تاجر فرمائے، اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں چاکروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔